بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی دارہم جاثمین، صدق اللہ العظیم۔ مشاہدین کرام و سامعین کرام، آپ کے سامنے چھوٹی سی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اوندھے منہ پڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی رہے، ان کے زمانے میں ان کی امت نافرمان نکلی کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کے رسول ہو، تو ایک معجزہ کر بتاؤ۔ ایک پتھر سے، ایک چٹان سے اونٹنی نکلے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں، اس طرح کی شرط لگائے ہیں، اگر تو انہیں ایک اونٹنی عنایت فرمائے گا تو وہ تجھ پر اور مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے صالح علیہ السلام کی۔ تو ایک پتھر میں جو ہے آواز آتی ہے، چٹان ہلنے لگتا ہے، ہدرنے لگتا ہے، پھٹنے لگتا ہے، اس کے بعد اس میں سے ایک اونٹنی نمودار ہوتی ہے۔ اب وہ قوم دیکھی، واقعی اونٹنی باہر آ گئی ہے، پھر وہاں مکر گئے۔ تقریباً ہر زمانے میں جو ہے امتیوں کا یہی حال رہا، مطالبہ کرتے پیغمبروں سے، انبیاء سے، جب ان کا مطالبہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر مکر جاتے تھے۔ تو لہذا صالح علیہ السلام کی امت ایسا مکر گئی کہ اونٹنی کے جو ہے کوچوں کو کاٹ دیا انہوں نے اس کے جسم سے، پیروں کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کو کاٹ دیا اونٹنی کے اس حصے کو۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کے بندے، اس کے نبی صالح علیہ السلام کی امت کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے خود مطالبہ کیا تو میرے نبی نے اس مطالبے کو میرے پاس پیش کیا اور میں نے ان کے مطالبہ کو پورا کر دکھایا، اونٹنی پیدا کر کے بتایا۔ اب مکر کر، نافرمان ہو کر اونٹنی کے کونچوں کو کاٹ رہے ہیں۔ تو لہذا ان پر زلزلہ نازل کیا اللہ تعالیٰ، زلزلہ آ چکا۔ تو زلزلہ آیا تو حال یہ ہوا کہ صالح علیہ السلام کی امت کے لوگ اپنے گھروں میں ہیں، اپنے دکانوں میں ہیں، اپنے کاروبار میں مست ہیں، یہ زلزلے کے جھٹکے ہونے لگے تو لہذا اوندے منہ گر کر مردے پڑ گئے۔ یہ دیکھیے خدا کی قدرت، یہ اس کا کرشمہ، جب اس کے بندوں سے گناہ سرزد ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو لہذا ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرنا ہے وہ کر دیتا ہے، ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے، ان پر قہر نازل کر دیتا ہے، یا کسی قسم کی بلا نازل کر دیتا ہے، تو لہذا ان کا برا انجام کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو لہذا وہ اوندھے منہ مردے بن کر گر پڑے رہے۔ پھر ایک اور قوم کا میں ذکر کرتا ہوں، قوم عاد کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید و فرقان حمید میں بتلاتا ہے کہ ان پر پتھر برسنے لگے، آسمان سے پتھر برسنے لگے، ایسے پتھر برسنے لگے کہ وہ اس کے ساتھ زوردار ہوا بھی چلنے لگی، تو لہذا انسانوں پر، آدمیوں پر پتھر پڑ جاتے تو ان کے جسم ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے، بکنی بکنی ہو جاتے تھے۔ جب ہوا بھی چلتی رہے
اور پتھر وزندار پتھر پڑتے رہے انسانی جسموں پر تو کیا حال ہوگا آپ یہ اندازہ لگائیے۔ اب اس ہوا سے اور وہ پتھروں کے ان کے جسموں پر گرنے سے بچنے کے لیے وہ گڑھے بنا کر اندر زمین کے اندر گھس کر محفوظ ہونے لگے۔ وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشا، نہیں چھوڑا، بلکہ ہوا اپنی زوردار طاقت کے ساتھ اندر جاتی اور ان کو کھینچ نکالتی، گڑھوں میں سے اندر زمین کے اندر کے گڑھوں سے کھینچ نکالتی تھی ہوا، اور پھر ان پر پتھر گر جاتے۔ یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا ہے، وہ ذکر آیا ہے قرآن پاک میں کہ ایک دو یا دو تین جسم مل کر اپنے آپ سروں کو ٹکرا لیتے، سروں سے ٹکرا جاتے تھے اور وہاں سے گر پڑتے تھے۔ اس طرح کے عذاب، اس طرح کے قہر، اس طرح کی بلائیں تقریباً انبیاء کرام کے زمانوں میں، سابقہ انبیاء کرام کے زمانوں میں ان کے امتوں کے درمیان آئے ہوئے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ ساری سہولتیں دیا، اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کیا، ان کتابوں کو پیش کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اس زمانے کی شریعت بتلانے کے لیے انبیاء کرام کو پیدا فرمایا اور انہیں تعلیم دینے کی جو ہے سہولتیں دیں، تو وہ لوگ نافرمان ثابت ہوئے، نافرمان نکلے، تو لہذا اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اب فی زمانہ ہم بھی اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے 65-70 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس 60 سالہ یا 70 سالہ دور میں کوئی ایسی وبا نہیں آئی تھی جو آج ہمارے درمیان وبا پھیل چکی ہے۔ افسوس، صد افسوس ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ بچا مجھے اور آپ تمام کو، ہر کسی کو بچا، ہر ملت و مسلک والوں کو بچا، ہر ایک کو بچائے رکھے۔ آج جو کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے یہ بہت پریشانی کا عالم ہے، صرف ہمارے علاقے میں نہیں، ہمارے ملک میں نہیں، بلکہ سارے عالم کے اکثر ممالکوں میں یہ حال ہو چکا ہے کہ اس وائرس کے ذریعے ایک دو نہیں، 10 20 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تو ہی بچا، یہ ہماری گزارش ہے، یہ ہماری التجا و التماس ہے۔ چونکہ اکثر سابقہ انبیاء کرام کے زمانوں میں نیک لوگ بھی رہے ہیں، وہی قوم عاد کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں وہاں ان کے پاس نیک لوگ بھی رہے، اس ہوا سے برے لوگ تباہ ہوتے چلے گئے، پتھروں کے گرنے سے تباہ ہوتے چلے گئے۔ اسی زمانے میں، اسی ماحول میں پتھرے گر رہے ہیں، تیز اور تند ہوائیں چل رہی ہیں، وہ ہوا ان کے لیے بہت ہی خوشنما اور بہت ہی ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے۔ جو نبی کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے نبی کے چاہنے والے جو رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی دور میں، اسی ماحول میں، اسی جگہ میں ایک ماحول میں عذاب نازل کر رہا ہے، دوسرا ماحول دکھا رہا ہے، دوسری جگہ دکھا رہا ہے، دوسرا گروہ ہے کہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ عذاب نہیں ہے بلکہ ان کے لیے رحمت ہے، راحت ہے کہ ان کو ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہو رہی، وہ ہوا تیز و تند سخت گیر ہوا ان کے لیے ٹھنڈی محسوس ہوئی ہے، چونکہ وہ اللہ کے فرما بردار بندے نکلے، اللہ کے نبی کے فالوورز نکلے، تابعدار نکلے، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی محفوظ رکھے گا، ہمیں بھی بچائے گا، ہمارے ساتھیوں کو بچائے گا، ہماری قوم کو بچائے گا، ہماری ملت کو بچائے گا، ہر فرقے و مسلک و ملت والوں کو بچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بشرط ہے کہ ہم اس کو جس انداز سے یاد کرنا ہے، جس طریقے سے یاد کرنا ہے، جس طرح سے یاد کرنا اس طرح سے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم ثواب کی امید رکھیں گے اور پھر یہ ماحول سے خوشگوار ماحول کو پانے کی امید بھی رکھیں گے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیرن۔